بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود، اور آج کی ویڈیو میں سورہ اخلاص کا عمل ہے جو آپ نے اس شعبان کے مہینہ میں اس کو کرنا ہے، اور اس کا بیسیکلی جو مقصد ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی حاجت کے لیے اس کو کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پہ سورہ اخلاص کے خواص میں جو بیسیکلی جو زیادہ امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں ہماری فیملی کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر تو ہمارے دوست ہوتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر وہ دشمنیاں دل میں پالے ہوئے ہوتے ہیں اور طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں ہمیں دوسروں کی نظروں میں گرانے کے لیے اور ہمیں اذیت اور تکلیف پہنچانے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ سورہ اخلاص کا عمل انتہائی مجرب ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ رب العزت ان کے دل میں آپ کی عزت پیدا فرمائیں گے، اور وہ آپ کے خلاف پراپیگنڈا کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سامنے تو آپ سے بڑے اچھے طریقے سے بات کریں گے، لیکن پیچھے ان کے دلوں میں بہت بغض ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ حقیقتاً آپ کی عزت بھی کریں گے اور آپ سے محبت بھی کریں گے۔ کسی کے دل میں بھی محبت پیدا کرنے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے کاروبار کا مسئلہ ہے اور کاروبار چل ہی نہیں رہا، جس طرح عمومی طور پہ جو حالات چل رہے ہیں، ہر چیز اس میں ہمیں نقصان ہو رہا ہے اور حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس عمل سے اللہ رب العزت دل کا سکون بھی عطا فرمائیں گے، اور تھوڑے پر قناعت کی ہمت اور طاقت بھی اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ مشکل گھڑیاں، مشکل لمحات، مشکل وقت آنے سے پہلے انشاءاللہ اللہ رب العزت حالات کو تبدیل فرما دیں گے۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور وہ بچیاں بھی جن کو شادی کے حوالے سے، رشتے کے حوالے سے بہت سی پرابلمز کا سامنا ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مجرب ہے کہ اگر خاص عمل خاص طریقے سے اگر اس کو کیا جائے تو انشاءاللہ رشتے والے جو دیکھ کر جاتے ہیں انشاءاللہ انکار نہیں کریں گے، اور عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے جو دیکھ جاتے ہیں یا تو رپلائی کوئی جواب ہی نہیں دیتے یا پھر انکار کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ دونوں نہیں ہوں گے۔ اور آخری جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ، یہ کم از کم مقدار ہے، 10 مرتبہ پڑھنے سے اللہ رب العزت جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں، اور بھی بہت سے فضائل ہیں اس کے، لیکن جو بیسک میں نے عرض کیا نا، سب سے پہلی چیز محبت کے لیے، رشتے کے لیے، کسی کے دل میں عزت پیدا کرنے کے لیے۔ جو بندہ آپ کو پس پردہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ کے خلاف برا سوچتا ہے، اس کا اصلی چہرہ سامنے لانے کے لیے بھی اور اس کو ان سب چیزوں سے باز رکھنے کے لیے بھی عمل انتہائی مجرب ہے۔ اور اس میں آپ نے سورہ اخلاص، اس کو آپ نے میرے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ محسوس ایام میں ہیں، پڑھ نہیں سکتے تو آپ سن بھی سکتے ہیں۔ یاد رکھیے محسوس ایام میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں اور بہت سے عمومی طور پہ غلط نظریات ہیں کہ جی وہ تسبیح نہیں کرنی، مصلی پر نہیں بیٹھنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یہ باتیں نوٹ کر لیجئے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، آپ سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن قرآن پاک میں جو دعائیں ہیں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، جیسے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں، آپ مصلی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ بعض مستورات سوال کرتی ہیں جی ہم ناپاک ہوتی ہیں تو ہم ذکر کیسے کریں؟ بھئی آپ ناپاک ہوتی ہیں، کھانا کیوں بنا لیتی ہیں، کپڑے کیوں استری کر لیتی ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے جس چیز سے منع کیا ہے صرف اس سے منع ہونا چاہیے، اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایڈ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں، آپ مصلی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ علماء تو فرماتے ہیں کہ محسوس ایام میں بھی مستورات جس طرح روٹین وائز نماز کے لیے مصلی پر جاتی ہیں وضو کر کے، اسی طرح نماز کے وقت میں وضو کر کے مصلی پر جائیں، وہاں بیٹھ کر ذکر اذکار کریں، تسبیحات کریں، پھر وہاں سے اٹھیں، تاکہ گھر کے کسی مرد کو پتہ نہ چلے کہ یہ محسوس ایام میں ہیں۔ آج کل تو بالکل حیا تو رہی نہیں، ایسا بے حیائی کا اور فتنوں کا دور ہے، بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ گھر کے ہر مرد کو پتہ ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھی، محسوس ایام میں ہے، کتنی غلط بات ہے، کسی کو پتہ ہی نہ ہو۔ یہ اصل مسلمان کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
مبارک ازواج مطہرات ان کی بیٹیوں والی جو زندگی گزارنا چاہے تو اس کو حیا والی زندگی اپنانی پڑے گی۔ خیر، عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمل میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 70 مرتبہ یہ زیادہ سے زیادہ مقدار ہے، ورنہ جتنا آپ کے لیے آسانی سے ہو کوشش کیجئے 70 مرتبہ ضرور ہو جائے۔ اور 70 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے، اگر آپ کسی کے دل میں کوئی نفرت ہے کسی کے دل میں، آپ اس بندے کا نام لے کر یہ دعا کریں، اللہ میں سورہ اخلاص کا اجر فلاں بندے کو ہدیہ کرتا ہوں، آپ اس کے دل میں میری محبت پیدا کر دیجئے، اس کے دل سے میرے حسد بغض کینہ کو دور فرما دیں۔ رشتے کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے آپ دعا کریں گے، اللہ میں سورہ اخلاص کا اجر فلاں کو ہدیہ کرتی ہوں، آپ ان کے دل میں میرے لیے محبت نرمی پیدا فرما دیں، وہ رشتہ ہاں کر دیں، وہ رشتہ یہ قبول کر لیں۔ جو بھی آپ دعا کرنا چاہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح دعا کریں۔ شروع میں اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک پڑھنا بالکل نہ بھولیے گا، اور اس کے علاوہ کوئی شرائط نہیں۔ پہلے میں عرض کرتا رہا، اس عمل کی اجازت کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لیکن اس میں بعض لوگ یہ عرض فرماتے ہیں کہ جی آپ وظیفے کے لیے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وظیفے کے لیے نہیں ہے، صرف آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے، ویڈیو کو لائک کرنے سے ویڈیو بہت سے لوگوں تک جائے گی، جن کو اویئرنیس دینے کے لیے، اور جو باتیں میں نے عرض کی ہیں آپ نے شاید پہلے نہ سنی ہو، محسوس ایام کے حوالے سے بہت کچھ، تو ان لوگوں تک بھی یہ اویئرنیس پہنچ سکے، اس لیے میں صرف عرض کرتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔